اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، یعنی کہ کس کے قتل پر؟ اسٹفنس کے۔ ساؤل کلیسیا کو ستاتا ہے۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ اسٹفنس کو دفن کرنے کے لیے دے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے، اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو وہ اسے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی، اور بہت سے مفلوج اور ننگے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پہ برکت ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہر ایک مسیحی پاکستانی وہ پریشانی کا شکار ہے۔ اس تمام مسیحوں کے اندر ایک خوف طاری ہے۔ جب آپ جڑاوالا کی نیوز آپ نے سنی تو وہ کس کس کا دل ان کے ساتھ دکھی ہوا، اور کس کس کا دل اب خوف زدہ ہو چکا، کیونکہ اب باری جڑاوالا سے دوسرے شہروں میں آ گئی ہے۔ اب یہ جو ہزار ثانی ہے یہ رکے گی نہیں بلکہ جاری رہے گی۔ کون اس چیز پر بلیو رکھتا ہے کہ یہ جاری رہے؟ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، انہوں نے مجھے ستایا، یسوع کو صلیب دی، تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہا، کیا کہا؟ کہ بائبل کو لینا اور صلیب کو لینا، اپنے گھر میں بیٹھے رہنا، آپ چھپ جانا اور دروازے بند کر لینا۔ جیسے کہ اس کے شاگرد، یسوع مسیح کے شاگرد، جب یسوع مسیح کو پکڑ لیا گیا خوف طاری تھا، اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ پطرس نے انکار کر دیا یسوع مسیح کا کہ مجھے اب میری باری آ گئی ہے۔ شاگردوں کو پتا تھا یسوع کو پکڑ لیا ہے، یسوع کو مصلوب کرنے جا رہے ہیں اور اگلی باری ہماری ہے۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو چکے تو تب بھی شاگرد کوٹری میں بند تھے اور خوف طاری تھا۔ تب کون نکل کے قبروں پر گیا تھا؟ ہاں جی بتائیے ذرا اونچی آواز میں، کون گیا تھا قبر پر؟ عورتیں گئی تھی۔ میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اخیر زمانہ کے اندر نہ صرف اور خدا کا وعدہ، نئے عہد کا وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا روح صرف مردوں پر اڈیلوں گا۔ کیا وعدہ تھا؟ یوئیل نبی کے صحیفے میں سے جو وعدہ اعمال کے دوسرے باب میں لکھا گیا، سب بولیے اونچی آواز سے، بتائیے کیا وعدہ تھا وہ؟ ہاں جی، ہر فرد بشر پر میں اپنے روح کو اڈیلوں گا۔ آئیے نکالیے اعمال دوسرا باب، اس میں سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ سب اس حوالے کو یاد رکھیں۔ 17ویں آیت ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں، ہر بشر کے اوپر روح القدس کو ڈیلا گیا
کوئی عورت، نہ کوئی ہائی اسٹیٹس، نہ کوئی لوگ، بلکہ خدا کا روح یونٹی کا روح ہے، اتفاق کا روح ہے، محبت کا روح ہے۔ اور کلیسیا کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ روح القدس بخشا کیوں گیا تھا۔ روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ آج جب کلیسیا عذاب ثانی سے گزر رہی ہے تو وہ اس بات کو گہرے طور سے جانے گی کہ روح القدس کیسا اچھا مددگار ہے۔ ہم نے جو حوالہ پڑھا اعمال کی کتاب میں سے 8ویں باب میں سے، یہاں پر ایک شخص ہے ساؤل جو استفنس کے قتل پر راضی ہے۔ اب یہاں پر بھی کلیسیا کے اوپر یروشلم میں کیا ہو رہا ہے؟ ستایا جا رہا ہے۔ خدا کا کلام پر حق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پرسیکیوشن کے اندر، عذاب ثانی کے اندر خدا پھر بھی حاکم ہے۔ وہ تمام چیزوں پر حاکمیت رکھتا ہے۔ God is in control۔ اس بات کو مت بھولیے۔ ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ خدا بہت اچھا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، بٹ ہی از ناٹ ان کنٹرول آف ایوری تھنگ، کہ وہ ہر چیز پر حاکم نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں برے کام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کلیسیا کے ساتھ کیوں یہ دکھ آ جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ لیکن اس کتاب کا لکھنے والا یہ نہیں جانتا کہ جہاں پر خدا محبت سے بھرا ہوا ہے وہیں پر خدا حاکم بھی ہے۔ He is sovereign۔ وہ ہر ایک چیز پر، اس بات کو یاد رکھیے کہ جب کلیسیا کے اوپر عذاب ثانی ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے، God is still in control of all the situation۔ خدا ان حالات کو دیکھ رہا ہے، اور ہر طرح کے حالات مسیحوں کے اوپر جو گزرتے ہیں خدا کے کنٹرول میں۔ پہلی بات ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس حوالے کے اندر خدا پرسیکیوشن کو، ستائے جانے کو اپنے مشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بولیے سب، خدا عذاب ثانی کے وسیلہ سے اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ بولیے اونچی آواز سے، عذاب ثانی کے وسیلہ سے خدا اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ اور مقصد یہاں پر کیا پورا ہوا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ جتنے بھی لوگوں پر ظلم برپا ہوا ہے، اب کیا ہو گیا کہ وہ سب پر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ڈیاسپورا ہونا شروع ہو گیا، لوگ اسپریڈ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یروشلم سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے، ڈرتے تھے، انہوں نے یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو انجیل نہیں سنائی۔ اب ظلم برپا ہوا نا، اب نکلے ہیں۔ اب خدا نے ان کو وہاں سے نکالا ہے کہ نکلو یہاں سے اور دوسری جگہوں پر جاؤ، اور کلیسیاؤں میں، اور خدا کے مشن کو جو قوموں اور قبیلوں کے لیے ہے اس مشن کو پورا کرو۔ ساؤل اسٹفنس کے قتل پر راضی ہے۔ اس پر غور کیجئے کہ خدا کا بندہ اسٹفنس، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے۔ اسٹفنس کو کیوں سنسار کیا گیا؟ اس نے روح القدس کی قدرت سے معمور ہو کر ایسی پریچنگ کی ہے، اس پریچنگ کی وجہ سے اس کو سنسار کیا گیا ہے۔ اس نے کہا تم یہودیوں نے یسوع ناصری کو قتل کروایا، اس نے سارا الزام ان کے اوپر لگایا کہ وہ بے قصور تھا، تم نے اس کو قتل کروایا ہے۔ اور یہ بات جو تھی یہودیوں نے کہا، بڑے زور سے چلا کر اپنے کام بند کر لیے اور کہا کہ اس کو سنسار کرو، اس کو سنسار کرو۔ اب ساؤل جو ہے وہ اسٹفنس کے قتل پر راضی ہے۔ اس لفظ پر غور کیجئے کہ وہ راضی تھا۔ ایک شخص ہوتا ہے جو کسی کو مارتے وقت تھوڑا سا گھبرا ہوتا ہے، اس کو ماروں یا نہ ماروں یا اس کو چھوڑ دوں، وہ ابھی اس چیز کا فیصلہ کرنے کو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں مارنے کے لیے کسی کو، لیکن ساؤل یہاں پہ 100% راضی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس کو مارا جائے۔
साउल बहुत से लोगों में से एक वो शख्स था जो कलीसिया को सताता था। इस तरह के और बहुत सारे साउल मौजूद थे। और फिर क्या था? खुदा अपने मिशन को, अपने मकसद को, खुदा जो निजात का मंसूबा हर गाँव हर कबीले के लिए रखता है, खुदा आसानी से उस मकसद को पूरा करता है। और परसिक्यूशन एक और काम भी करती है। परसिक्यूशन चर्च के अंदर पाकीज़गी को लेकर आती है, प्योरिटी को लेकर आती है। फर्स्ट सेंचुरी के क्रिश्चियंस के अंदर खुदा की पाकीज़गी थी। तब तक मसीहत के अंदर कोई मिलावट नहीं आई थी, किसी किस्म की बिद्दत वहां पर ठहर नहीं सकती थी, क्योंकि ईमानदारों के खून से उस कलीसिया ने जन्म लिया था, खून बहाया गया था। और बहुत से मुकद्दसीन ने अपना खून बहाया था तो अंजील का पैगाम फैला था। बहुत से फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो है हाई लेवल की परसिक्यूशन थी, लेकिन जितना ज्यादा कलीसिया को सताया जाता था उतने ही ज्यादा कलीसिया बढ़ती जाती थी। जहाँ पर उनके ईमान का इम्तिहान था, खुदा परसिक्यूशन के वसीला से सताए जाने से, आसानी से खुदा क्या करता है? चाट छान करता है, प्योरिटी करता है। जैसे आटे को आप छानते हैं ना, और फिर क्या होता है? फाइन आटा नीचे निकल जाता है, जितना बुरा होता है वो उसके अंदर रह जाता है। सो ये खुदा का तरीका है, वो कलीसिया को आजमाता है और देखता है। अब भी बहुत सी मुसीबतें आएंगी कलीसिया के ऊपर, और आखिरी वक्त तक जो यीशु का साथ था, हमें ये देखना है कि क्या हम वाकई ही में जुबान से यीशु के मसीह होने का इकरार करते हैं या दिल की गहराई से यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। क्योंकि जो सिर्फ जुबान से यीशु के मसीह होने का इकरार करता है, लेकिन उसकी बातों में, उसके फेथ के अंदर यीशु मसीह नजर नहीं आता, एक डंडा पड़ा ना तो वहीं पर यीशु का इनकार करता। और नौकरी हासिल करने के लिए मैं खुद, जब मैं अभी सेमिनरी के लिए नहीं गई थी, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती थी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, और वहाँ पर एक वेंडर आता था जो उसको वहाँ पर ऑर्डर चाहिए होता था कि मुझे प्रिंटिंग का ऑर्डर मिल जाए, और वो ऑर्डर भी छोटा सा ऑर्डर होता था, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं होता था। ऑफिस में मैं सिर्फ क्रिश्चियन थी, बाकी सारा जो ऑफिस था वो मुस्लिम्स थे, और वो शख्स आता था और मेरे मुस्लिम मैनेजर मुझे साथ कहते थे कि देखें ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये आके हमें झूठ बोलता है, सिर्फ ये प्रिंटिंग का ऑर्डर देने के लिए हमें कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। हम एक छोटा सा बिजनेस लेने के लिए, हम एक नौकरी के लिए, छोटी सी बातों पर हम मसीह का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु ने कहा है कि अदालत के रोज में साफ कह दूंगा कि मैं इनको नहीं जानता। आगे देखिए अमाल की 11वें बाब के 19वीं आयत में, बस जो लोग उस मुसीबत से परागता हो गए थे जो स्टिफनेस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फीनीके और कुप्रोस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रोसी और फीनीकी जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावन यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावन का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावन की तरफ रजू हुए। इस पर गौर कीजिए कि वो परागंदा हुए हैं, वो वहां से निकले हैं, उन्होंने दूसरे जगहों का रुख किया है, और अंताकिया के अंदर आके कलीसिया की उन्होंने मुनादी की है। उसके बाद यूनानियों के अंदर उन्होंने खुदावन का कलाम सुनाया। हम जो अंजील सुनाने से डरते हैं, रूह कुदरत हमें अंजील सुनाने की कुव्वत और ताकत बख्शता है। इनके ऊपर मुसीबतें आ रही है, लेकिन अमाल 2 बाब के बाद जब से इन्होंने रूह कुदरत हासिल कर ली है, इनके अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की कुदरत, खुदा की कुदरत काम करना शुरू हो गई है, क्योंकि खुदा खुद इनके अंदर मौजूद है। रूह कुदरत के वसीला से इनके अंदर हर तरह का खौफ, जो डरे बैठे थे
انجیل کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگلے زمانہ کے اندر اب وہ دن شروع ہو چکے ہیں کہ پاسٹر جو بہت خوشی سے خدا کا کلام سناتے ہیں، اب اگلا زمانہ یہ آ رہا ہے کہ انجیل سنانے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ خدا کا ایک بہت بڑا مشنری خادم رچرڈ گولڈبرگ کا نام ہے، جو البینیا کا مشنری تھا اور رشین گورنمنٹ نے اس کو قید کیا ہوا تھا، کمیونسٹ گورنمنٹ، اور اس کو اسی وجہ سے قید کیا گیا تھا کیونکہ وہ یسوع کا نام لے کے منادی کرتا ہے۔ آج مجھے بتائیں کس کے اوپر جو ہے اس بات کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا ہو کہ یسوع کا نام لے کے منادی کرتا ہے؟ میرا نہیں خیال، بہت ہی کم کیسز ہیں۔ KPK میں جب میں پشاور میں رہتی تھی وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ کچھ پاکستانی مشنریز کو ان کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ بہت بڑا اسمبلیز آف گاڈ چرچ کے اندر واقعہ پیش آیا، انہوں نے اس مشنری کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اس کی ناک کاٹ دی۔ یہ ہے مسیح کی خاطر کو اٹھانا، یہ ہے انجیل کی قیمت ادا کرنا۔ رچرڈ گولڈبرگ جس کو قید کے اندر ڈالا گیا تھا اس وجہ سے کہ یہ انجیل کی منادی کرتا ہے، اس نے کہا، اور وہاں کے جو سپاہی تھے انہوں نے کہا اگر تو نے یسوع کا نام لیا تو ہم تجھے ماریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر انجیل سنانے کی یہ قیمت ہے تو مارتے جاؤ اور میں انجیل سناتا جاؤں۔ اسی طرح ایک اور پاسٹر کی میں نے سٹوری پڑھی، بلگیریا کے ملک کا تھا۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ ان کے جو حاکم تھے، جو اسٹیٹ تھی، انہوں نے جس پاسٹر کو اپوائنٹ کر دیا تھا چرچ کے اندر، اس نے اس کی خلاف ورزی کی۔ جو اوپر سے حکومت کا آرڈر آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر جو حکومت ہے وہ چرچ کو کنٹرول کرتی ہے، وہ کہتی ہے جو پادری ہم نے لگایا ہے وہی صرف کلام سنا سکتا ہے۔ اس پادری کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اس اسٹیٹ چرچ کے اندر جا کے کلام کی منادی کی۔ انہوں نے اس کو 8 مہینے کے لیے قید کر دیا، اور اس 8 مہینے کے اندر پتہ کیا ہوا؟ اس نے جیل میں منادی کرنی شروع کر دی۔ پورا جو جیل تھا پرزنر وہ یسوع کے اوپر ایمان لے، پورا پرسیکیوشن کو، ستائے جانے کو اپنے گریٹ مشن پلان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے آپ خدا کا پاک روح، آپ اس چیز سے بھرتے جائیے۔ اب خدا کے پاک روح کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمیں دکھ سہنے کے لیے تیار کرے گا، مار کھانے کے لیے تیار کرے گا، اور یہاں تک تیار کرے گا کہ میرا سر بھی اگر قلم کر دیا جائے تو میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں مسیح کا انکار نہیں کروں۔ میرے عزیزوں، کلیسیا کے لیے جتنا زیادہ کلیسیا کو ستایا جا رہا ہے، کلیسیا کو روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے، اور کلیسیا کو دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ جو ابھی 12ویں باب میں ہم نے حوالہ پڑھا اعمال کی کتاب میں، دیکھیے یہ طرح گندہ ہوئے ہیں، انہوں نے خوشخبری سنائی ہے اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اب 12ویں باب میں آتا ہے، پھر مزید عذاب ثانی شروع ہو گئے۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ ادھر سٹفنس کو قتل کیا گیا، اب آگے اور بھی سینٹس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو کلام مقدس میں نمایاں کردار ہے ان کا ذکر ہے، یوحنا کے بھائی یعقوب کو قتل کروانا۔ اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ سب لوگ اس چیز کو یہودی پسند کر رہے ہیں، انہوں نے پترس کو بھی گرفتار کر لیا۔ لو آجو جی، اے بڑا لیڈر ہے، انہوں بھی پڑھ لیں۔ پترس کو پکڑ کر گرفتار کر لیا، پھر کیا ہوا؟ اس کو پکڑ کر قید کر دیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پیروں میں رکھا۔ یوزلی 2 سپاہی ہوتے تھے، اس کے اوپر خاص پیرا لگایا گیا، اور پھر قید خانہ میں تو پترس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ عذاب ثانی کا وقت
کر اپنے گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یا اپنے گھروں کو تالے لگا کر کے بھاگ جانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ خداوند میں مضبوط ہونے کا وقت ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو اور ابلیس کے مقابلہ میں قائم ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور خدا کے ہتھیار پہنو، اپنے ہتھیار نہ پہنو، بندوقیں نہ ہاتھ میں لے لو اور اپنے زور اور اپنی طاقت پر لڑنے کے لیے نہ آگے جاؤ، بلکہ خدا کے ہتھیار راست بازی کا بختر پہن لو، نجات کا کون اپنے سر پر پہنو، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اپنے ہاتھ میں لے لو، اور ابلیس کے مقابلہ میں قائم ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ابلیس کی فوجوں کو روح کی تلوار سے جو خدا کا کلام ہے شکست دو۔ دعا میں کون کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ میرے عزیزو، کلیسیا جتنی زیادہ اب پرسیکیوشن آ رہی ہے، کلیسیا اتنی ہی دعا میں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ لوکا کی انجیل 21ویں باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں، خداوند نے یہ پیشن گوئی کی کہ مصیبتیں آئیں گی۔ میں 12ویں آیت سے پڑھتی ہوں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے۔ تو اب پوچھا جائے گا کون کون کرسچن ہے؟ جیسے پولس رسول جو ہے، ساؤل، جب وہ دروازے کھٹکا کے یہی پوچھتا تھا، ادھر کوئی کرسچن رہتا ہے؟ اچھا رہتا ہے، چلو آ جاؤ پھر۔ وہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اس نے ایک پرزنر وین بنائی ہوئی، اس پرزنر وین کے اندر پکڑ پکڑ کے ڈالتا تھا۔ میرے عزیزوں، مینٹلی طور پر، مینٹلی یعنی کہ ذہنی طور پر، فزیکلی جسمانی طور پر اور روحانی طور پر، ایموشنلی آپ ہر لحاظ سے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں کلیسیا کی کیا حالت ہے روحانی طور پر؟ زندہ لاشیں ہیں۔ لاش جو ہوتی ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا ادھر ادھر جائے، ٹکرے مارے۔ کلیسیا کی آج کل یہ حالت۔ میرے عزیزو، جب ہم روح القدس کی معموری میں نہیں چلیں گے تو پھر ہم ایک زندہ لاشیں ہیں۔ جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو وہ زندگی کو لے کر آتا ہے، وہ بند آنکھوں کو کھول دیتا ہے، وہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھولتا ہے، اور پھر جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو پھر آپ ان باتوں پہ کمپلین نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ مسیحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ آپ روحانی عالم میں جا کر ان فوجوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو کلیسیا کے اوپر اس بڑے ستائے جانے کو لے کر آتی ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلیسیا مضبوط ہے روحانی طور پر، دعا کرنے میں بھی مضبوط ہے، روح القدس سے معمور ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک ایسے شخص کے لیے میں سمجھتی ہوں دعا کی ہے۔ جب ہم خدا کے منصوبے کے اندر چلتے ہیں تو خدا وہ شخص جو ہمیں ستا رہا ہوتا ہے نا، دعاؤں کے وسیلہ سے، روح القدس کی قدرت سے خدا اس شخص کو بھی بدل دیتا ہے جو ہمیں ستانے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر ساؤل ستانے والا ہے، آٹھویں باب اور 9ویں باب کے اندر ایک گہری روشنی اس کے اوپر آئی ہے، اور خداوند کہتے ہیں تو مجھے کیوں ستاتا؟ اس نے کہا تو کون ہے خداوند؟ اس نے کہا، خداوند نے کہا میں یسوع سے تو ستاتا ہے۔ ساؤل جیسا شخص بدل جائے تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے، ایسے ہی جیسے کہ کوئی فرعون بدل گیا۔ یہ وہی شخص ہے جو اتنے ضد رکھتا تھا کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، میں خدا کی کلیسیا کو ستاتا ہوں، اور دعاؤں کے وسیلہ سے کلیسیا کی کیا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ساؤل ہے، خدا نے اس کو بدل دیا ہے، اور وہ اب ساؤل نہیں بلکہ اس کو خدا نے رسول ہونے کا رتبہ بخشا ہے، اور اب یہ اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے تاکہ مسیح کی خاطر ستایا بھی جائے، دکھ سہنے کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے۔ کیا ہم سب بھی مسیح کی خاطر دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟
کیا ہم سب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کو آزمایا جائے گا تو ہم بھی اس کی قیمت ادا کریں گے؟ 8ویں باب میں واپس آئیے. جو بڑا گندا ہوئے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے. فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. کسی نے بھی خدا کی خدمت کو نہیں روکا اور زور و شور سے خدا کی خدمت ہو رہی ہے، معجزے ہو رہے ہیں، ناپاک روحیں نکل رہی ہیں. ساؤل کی زندگی کو خدا آپ اس پرسیکیوشن کے اندر اپنے دشمنوں کے اوپر لعنت نہ کریں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے. خداوند تو اس ملک پاکستان میں نجات کے دروازے کھول. کیا آپ خدا کے مشن اور پلان کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خداوند نے جو مجھے رویا بخشی ہے کہ کلیسیا کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے. وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یسوع کے شاگرد بن چکے ہیں اور آپ وہ یسوع کی منادی کریں. آج اگر میرے ساتھ آپ پلیز اگر کھڑی ہو، جتنی لیڈیز اور وہ بھائی آئے ہیں، بھائی عثمان، اپنا چہرہ ان کو دکھائیے. یہ آپ کی طرح کے ہی عام سادہ لوگ ہیں، لیکن خدا ان کو اپنی خدمت کے لیے تیار کر رہا. یہ بھائی جو ہے ان کی بائک آپ ہاتھ پر کریں. ان دونوں کی زندگی کے اندر خدا نے گہرا معجزہ کیا. بیٹھ جائیے. یہاں تک ان کی لڑائی ہو گئی تھی کہ طلاق تک بات پہنچنے والی تھی. بھائی میرے پاس آئے، میں نے کہا بھائی میں تو آپ کے لیے دعا کروں گی، لیکن آپ بھی گھٹنوں کے بل ہو جائیں، خدا سے بھی معافی مانگے، اپنی بیوی سے بھی معافی مانگے اور روزہ رکھ کر دعا کریں. وہ بات جو طلاق تک پہنچنے کو تھی، آج یہ خاندان ایک ہے اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہے. بے شک پاسٹر دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود اپنے گناہ کا اقرار نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو یسوع کے سپرد نہیں کریں گے تو کیسے؟ آج اگر کرسچن کالونیز کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، کچھ ان کا اپنا بھی قصور ہے. اپنا قصور اس لیے ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمارے کام مسیح جیسے نہیں ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جوزف کالونی کے اندر بھی شراب کے اڈے تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یوحنا باغ کے اندر بھی نشے اور شراب کے اڈے ہیں. اگر یوحنا باغ مسیحوں کا علاقہ ہے تو پھر وہاں پر ایسے گندے کام کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے اوپر آگ جلا دی گئی ہے. ہم روتے ہیں شانتی نگر کے اوپر کیوں آگ لگائی گئی تھی. پہلے اپنے کاموں کو تو دیکھو. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آگ میں سے بھی نکال کے تمہیں بچا لے گا. خدا اگر شیروں کے منہ کو بند کر سکتا ہے تو خدا اس موت کو جو مسیحوں کی بستی کے اوپر حملہ کرتا ہے، کیا خدا اس کو نہیں روک سکتا تھا؟ خدا اگر صدرک میثاق ابدنجو کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے تو کیا خدا آپ کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ آپ نے خدا کی قدرت کو نہیں جانا، آپ خدا کو نہیں جانتے، آپ زندہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتے. جس دن آپ زندہ خدا کی قدرت کو، اور خدا کون ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ آسمان اور زمین کا خدا ہے، وہ آپ اور میرا خالق اور مالک ہے. وہ آپ کو ہر ایک مصیبت میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں بھی آپ نے کوکنگ رینج دیکھا ہوا جس کے نیچے اوون بھی ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ایک بچی آئی، اس نے کہیں وہ اوون والا سوئچ جو تھا وہ آن کر دیا. اب اوون کے اندر گیس بھرنا شروع ہو. میری مدر گئی، انہوں نے چولہا جلایا اور چونکہ نیچے والے کے اندر اتنی گیس بھری ہوئی تھی، وہ چھوٹا ہی چولہا جلانے سے پوری آگ جو تھی وہ یہاں سے لے کے یہاں تک میری والدہ کے اوپر آئی اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ میرے فادر نے کہا یہ پچھلے والوں کی کوئی دیوار تو نہیں گر گئی. اور میری امی ایک دم سے ایسے کمرے میں آئی اور کہتی خدا نے مجھے بچا لیا ہے، خدا نے مجھے بچا لیا ہے. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آگ میں سے اپنے لوگوں کو نکال لیتا ہے. آپ پوری ایسے آئی تھی، لیکن
نہ تو بال جلے، نہ کوئی کپڑے جلے، نہ اسکن جلی، خدا نے موزانہ طور سے اس میں سے آخری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی، ابھی اسٹفنس کو سنسار کیا گیا، لوگوں کو ستایا گیا ہے، پراگندہ ہو گئے ہیں، مصیبتوں میں سے گزرے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس نے بڑی خوشی کی۔ یہ خوشی کدھر سے آ گئی؟ یہ روح القدس کی خوشی تھی جو ان کے اندر جوش مار رہی تھی۔ دکھوں کے باوجود وہ خوش تھے۔ وہ خوش کس بات پر تھے؟ وہ خوش اس بات پر تھے کہ خدا کی انجیل کا کام ہو رہا ہے، روحیں بچ رہی ہیں، بدروہیں نکل رہی ہیں، لوگ یسوع کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اپنا دھیان نہیں لگایا کہ اسٹفنس سنسار کر دیا گیا ہے، ستائے جا رہے ہیں، ہم پراگندہ کیے جا رہے ہیں، مگر ایک بڑی خوشی کی گئی۔ میرے عزیزو، اب یہ دور ہے کہ ہم روح القدس کی قدرت کو اور زیادہ گہرے طور سے اپنی زندگی میں اس کو لیں اور اب کہیں کہ روح القدس تو ہمارا اچھا مددگار ہے، ہمارا ایڈوکیٹ ہے، خدا ہمارے لیے عدالت کرتا ہے۔ اور اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سارے مسئلوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے، ہم نے اپنی ساری پریشانیوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، ویزا لگاؤ اور باہر چلے جاؤ۔ تو کیا باہر جانے سے سکھ مل جائے گا؟ آپ کوئی بات بتاؤں، مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب پیالہ اونڈیلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایک ناسور نکلے گا، اور جیسے کرونا وائرس یہاں پر بھی تھا، امریکہ میں بھی تھا، یورپ میں بھی تھا، آپ کوئی دنیا کا ملک لے لیں، ہر جگہ موجود تھا۔ آپ بازار سازی سے بچ کے کہیں بھی بھاگ جائیں، وہ جو ناسور ہے نا وہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ لیکن جس نے اپنے اوپر یسوع کے خون کی مہر لگائی ہوئی ہے، اس کو وہ ناسور چھونے بھی نہ پائے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی نگاہیں خداوند یسوع پر لگانی ہیں۔ ہمارا وہ ایسا خداوند ہے جس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، دکھ سہا۔ اس بات کو مت بھولیں، خدا کے فضل کو جو ہم پر ہو گیا۔ آئیے ہم اپنے دعا کے مضمون کو مضبوط کریں۔ جو لوگ دعا نہیں کر رہے تھے، اپنی پرسنل پریئر، شخصی دعا کرنی شروع کریں۔ چرچ کے ساتھ جڑے رہیں، ریگولر چرچ کے ساتھ، دعائیہ میٹنگ میں بھی آئیں، سنڈے سروس میں بھی آئیں، اور اپنی خاندانی دعائیں کرنی شروع کریں۔ یہ دعائیں ہیں، یہ روح القدس ہے جو آخری وقت کے اندر آپ کو بچا کے رکھے گا، محفوظ رکھے گا اور آپ کی پروٹیکشن ہوگا۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں کے اپنے قدموں کے اوپر